بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، اور جو اسلام کا نظام حیات ہے، جو نظام خلافت راشدہ ہے، جو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کا قیام ہے، وہ عدل و انصاف کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب نے جو ہمارا نظام عدل ہے اس کے حوالے سے بالخصوص فوجداری جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے بعض چیزوں کا اعلان جو وزارت قانون نے کیا تھا اس کی توثیق کی۔ ہمارے بھائی محترم جناب فروغ نسیم صاحب جو کہ وزیر قانون ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی معاونین ہیں انہوں نے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مثل دی جاتی ہے، ایک کہاوت مشہور ہے کہ دادے کا مقدمہ پوتے کے زندگی میں جا کر جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نظام عدل، نظام تفتیش، پولیس کا نظام، اس میں جو ایک عام آدمی کی بے بسی ہے وہ ہمیں عثمان مرزا کیس میں، کراچی کے ایک بڑے سرمایہ دار کے بیٹے کے معاملے میں، نور مقدم کیس میں نظر آ رہی ہے۔ یہ چونکہ ہائی لائٹ ہو گئے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، اس لیے قوم کی اس طرف توجہ ہے، لیکن کتنے کیس ایسے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کو کئی سال گزر گئے اور ابھی تک وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ اس میں عدلیہ کا یا جج صاحبان کا قصور نہیں ہے، ہمارا نظام عدل ایسا ہے، جو نظام چل رہا ہے وہ ایسا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے حسن وسیم افضل صاحب جو کہ اس دنیا میں اب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کو بڑی جنت دے۔ وہ بتاتے تھے، چونکہ وہ نیب کے ڈپٹی چیئرمین نیب بھی رہے اور بیوروکریسی میں بھی ان کو بڑا آنیسٹ اور بڑا اعلیٰ شخصیت سمجھا جاتا تھا، اگرچہ ہمارے کچھ پیپلز پارٹی کے یا دوسری جماعتوں کے لوگ جب نیب میں آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کی مخالفت ہو ہی جاتی ہے اس سے۔ لیکن انہوں نے ایک بات بتائی کہ ایک کیس میں انہوں نے کہا 160 مرتبہ میڈیکل پیش ہوا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر تاریخ ہفتے بعد نکلتی ہوگی تو 160 ہفتے، اگر مہینے بعد نکلتی ہوگی تو 160 ماہ، وہ پیش ہی نہیں ہوئے، میڈیکل آتا رہا۔ اور پچھلے دنوں ہم نے ایک مقدمے کا پڑھا کہ عدالت نے بری کر دیا، سپریم کورٹ نے، پتہ چلا کہ وہ تو 2 سال پہلے کا فوت ہو گیا ہوا جسے بری کیا گیا ہے۔ کیا کیا ہے عمران خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے، وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے شہادت کی سہولت، تمام گواہان کی شہادتوں کا آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ، فوجداری مقدمات کو 1 سال سے کم عرصے میں نمٹایا جائے گا، ٹرائل کا فیصلہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ میں آ جائے گا،
اپیل کا فیصلہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ میں ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ایف آئی آر کا اندراج ہے، آپ کو معلوم ہے، ہر شخص پاکستان کا جانتا ہے کہ ایف آئی آر آسان کام نہیں ہے۔ ایف آئی آر آسان کام نہیں ہے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور ہو، کوئی قوت والا ہو، تو پھر تو ایف آئی آر بھول جائے۔ لوگ ڈرتے ہوئے تھانے نہیں جاتے، یہ سچ ہے۔ ہاں، جب کوئی اچھا پولیس افسر آ جاتا ہے، جب کوئی اچھا آئی جی آ جاتا ہے، جب کوئی اچھا ایس ایچ او آ جاتا ہے، ایس پی آ جاتا ہے، تو حالات بدلتے ہیں۔ لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ ایف آئی آر کا اندراج، لوگ تھانے نہیں جاتے ڈرتے ہوئے۔ دو چیزیں، ایک ایف آئی آر کا اندراج جینون، اور ایک غلط ایف آئی آر۔ جو مافیاز ہیں، یاد رکھیے ہمارے ملک میں بڑے بڑے مافیاز تو ہیں ہی، چھوٹے چھوٹے مافیاز بھی ہیں جو مینیج کرتے ہیں، جو تھانوں کو مینیج کرتے ہیں، جو کچہری میں اسٹامپ پیپر سے لے کر تاریخ تک مینیج کرتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کیا ہے؟ پہلا کام یہ کیا ہے کہ اگر کوئی غلط ایف آئی آر درج کروائے گا تو جو اس ایف آئی آر کی حساسیت ہے اس کے مطابق تو سزا ہوگی ہی غلط کی، لیکن ساتھ 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی ہوگی۔ اور اگر درست ایف آئی آر ہے اور اس سے تھانے دار صاحب انکار کر رہا ہے، ایس ایچ او نہیں مان رہا، تو عدالت کی بجائے ایس پی کے ہاں اپیل کرنی ہوگی۔ اور انشاءاللہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو اصلاحات لائی گئی ہیں یا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ تو نظام بدلے گا۔ ناظرین، یہ آسان کام نہیں ہے، اور اگر آسان کام تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں آج، تو پھر 75 سالوں میں یہ ہوا کیوں نہیں؟ کیا کیوں نہیں؟ موجودہ حکومت جس طرح صحت سہولت کارڈ ہے، ناظرین، میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور محترم جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک عام آدمی کو بھی، اب وہ جائے گا جو ہے، جو صحت کارڈ کی ایپلیکیشن بنی ہوئی ہے، نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ جائے گا، اس کو مل جائے گا۔ کوئی سفارش کی ضرورت نہیں، کسی بڑے کے پاس جا کے نام لکھوانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں یہ عرض کروں کہ میں نے محترم وزیر اعظم صاحب سے اور وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کی کہ ہم کچھ ایسی ترتیب کر دیں کہ ہمارے علماء، مشائخ، مؤذن، جو ہمارے مدارس سے متصل لوگ ہیں، ان کو کارڈ ان کے ہاں مل جائے۔ یہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایپلیکیشن میں نام ڈالنا بھی نہیں جانتے ہیں، اور چیزیں۔ الحمدللہ اس حوالے سے متحدہ علماء بورڈ پنجاب اور میرا دفتر جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور محترم جناب وزیر اعظم کا اور پنجاب کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح باقی جگہوں پہ خیبر پختونخوا کا، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ صحت سہولت کارڈ جو ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ 10 لاکھ روپے تک ایک گھرانہ اپنے بچوں کا علاج کروا سکتا ہے، اپنی مرضی سے کروا سکتا ہے۔ آپ کو سسٹم پتا ہے۔ کہتے ہیں خان صاحب مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کیوں نہیں بناتے، نام لیتے ہیں۔ آپ خان صاحب کو مدینہ منورہ کی طرز کا نظام عدل دے دیں، دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک نظام جو 75 سال سے چل رہا ہے، اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ اس طرف ہم چل پڑے ہیں، اس طرف قدم بڑھا دیا گیا ہے۔ اب کسی غریب آدمی کو
دل پہ درد ہونے پر چھپانا نہیں پڑے گا کہ میں نے تو اپنی بیٹی کا جہیز کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اگر میرا دل کا آپریشن ہوگا یا دل کا علاج ہوگا تو وہ اس غریب کا میں شادی کیسے کروں گا؟ اب یہ نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو کارڈ مل گیا. آپ دیکھیے لاہور کے جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں، سرجی میٹ اور ڈاکٹر ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل، وہاں پر صحت سہولت کارڈ کے ساتھ علاج معالجہ ہو رہا ہے. دوست لوگوں نے تو یہ بھی کہنا ہے کیونکہ یہ عمران خان نے کیا ہے، لہذا دوست لوگوں نے تو یہ بھی کہنا ہے یہ بھی اچھا نہیں ہوا. لیکن ان سے پوچھئے نا جن کے پیاروں کا علاج ہو رہا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. ان سے پوچھئے جو یہ سوچ کے مایوس ہو کے بیٹھے تھے کہ ہمارا تو علاج ہی نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. 10 لاکھ پر ایئر ہر سال. یہ ایک بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے اور خان صاحب کے لیے ایک بڑی بلیسنگ ہے. ناظرین، متحدہ علماء بورڈ پنجاب جو ہے اس کا 3 سال مکمل ہونے کو آئے ہیں. یہ بورڈ 1997 میں قائم کیا گیا تھا اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ صوبہ پنجاب میں بالخصوص اور باقی ملک میں بالعموم ایسی محنت کی جائے کہ جس سے فرقہ وارانہ تشدد ختم ہو، نفرت ختم ہو، ایسے مواد کو تلف کیا جائے، ایسی کتابوں کو ضبط کیا جائے، ایسے مقرر اور خطیب جو ہیں ان پر احتساب کیا جائے، ان کے بارے میں علماء متفقہ رائے دیں جو فساد پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 3 سالوں میں تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس انداز سے کام ہوا ہو جس طرح ان 3 سالوں میں کام ہوا ہے. اور کیا کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. بین المسالک، بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کے لیے متحدہ علماء بورڈ نے پورے صوبے کے اندر محرم الحرام میں، اس سے پہلے اس کے بعد مشترکہ ضابطہ اخلاق جو ہے اس کی ترویج و اشاعت کی. جہاں جہاں کوئی آپس میں جھگڑا تھا، فساد تھا، کوئی فتنہ پیدا ہو سکتا تھا، وہاں جا کے مشاورت کی اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ان 3 سالوں میں پرامن طریقے سے محرم الحرام جو ہے وہ گزرا. اسی طرح متحدہ علماء بورڈ نے جو گزشتہ دور کے 68 کیس تھے، نہ صرف ان کے فیصلے کیے. اور یہ آپ کو بتاؤں ناظرین، یہ 2014 سے متحدہ علماء بورڈ کے پاس کیس پڑے ہوئے تھے. ہم خالی نظام عدل کی بات نہ کریں، جہاں بھی فائل کا نظام ہے ایسا ہی ہے، پڑا ہوا ہے. اس 3 سالوں میں 140 کیسوں کے فیصلے ہوئے. ٹوٹل 208 کیسوں کے فیصلے متحدہ علماء بورڈ نے، اور جن میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو اور کوئی گناہگار جو ہے وہ سزا سے بچ نہ سکے. آپ کو علم ہے کہ حکومت پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں یکساں نصاب تعلیم، اس پر بڑی محنت ہوئی ہے. محترم شفقت محمود صاحب جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے دن رات ایک کی ہے، بڑا کام ہوا ہے. پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک اس پہ 300 کچھ درسی کتابیں جو ہیں، 326 درسی کتابیں جو ہیں ان کو دیکھا متحدہ علماء بورڈ نے. اور الحمدللہ یہ دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایک جگہ کے اوپر بھی متحدہ علماء بورڈ نے ایسا مواد کسی جگہ پر نہیں چھوڑا جس سے فرقہ وارانہ تعصب پھیلے یا کسی مذہب اور مسلک کے مقدسات کی توہین ہو. اس نصاب کو نظریہ پاکستان، اسلام اور پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق بنایا گیا.
متحدہ علماء بورڈ میں ناظرین اس سے پہلے کبھی دوسرے مذاہب کے قائدین کو نہیں بلایا گیا تھا. ان کے مقدمات تو آتے تھے یہاں، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی تھی یا ان کو نہیں بلایا جاتا تھا. ہم نے یہ روایت قائم کی کہ ہم نے دیگر مذاہب کے قائدین کو بھی بلایا اور ان کے ساتھ 12 اجلاس کیے تاکہ ان کے مسائل حل ہوں. ہر اہم موقع کے اوپر، خواہ وہ امریکن رپورٹ ہو، خواہ کوئی اور ہو، آپ نے دیکھا کہ متحدہ علماء بورڈ نے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ سانحہ سیالکوٹ جو ہوا، جو سری لنکن ہمارا بھائی قتل کیا گیا، اس کے اوپر جو متحدہ علماء بورڈ کا رد عمل تھا، مجھے وزیر تجارت سری لنکا کے پچھلے دنوں ملے، انہوں نے بھی اس پر شکریہ ادا کیا. اور سری لنکا کے علماء نے، جمعیت علماء جو ہے سری لنکا کی، اس نے اس پر شکریہ کا متحدہ علماء بورڈ کو خط لکھا. ناظرین، یہ حقیقت بات ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں تو کام کرنا اتنا، موجودہ جو نظام چل رہا ہے اس میں اتنا آسان نہیں، لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ ارادہ کر لیں پھر اللہ پر توکل کریں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بحمد اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے متحدہ علماء بورڈ کی جو کارکردگی ہے اس کو اپنے اور بیگانے سب خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. یہی نہیں ناظرین، بہت بڑا الزام لگایا جاتا تھا کہ پاکستان میں توہین مذہب، اب بھی لگاتے ہیں کچھ لوگ، لیکن ہم ان سے کہتے ہیں دلیل لاؤ. توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کے قانون کا غلط استعمال. متحدہ علماء بورڈ نے پنجاب میں 3 سالوں سے اور پورے ملک میں الحمدللہ میرے دفتر نے اس بات کو انشور کیا کہ کوئی ایک مقدمہ بھی توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کا غلط اندراج نہ ہو، اور الحمدللہ اس پر ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے. اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا پہ نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں اور مختلف قسم کا مواد آتا ہے، 100 سے زائد یوٹیوب چینلز اور اس طرح کی ہم نے نشاندہی کی، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی کہ ملک کے اندر آج آپ کو میں عرض کروں ناظرین کہ اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ تمام مکاتب فکر اور مذاہب جس ایک پلیٹ فارم کی دعوت پر بغیر کچھ سوچے سمجھے آ جاتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، مسائل کو حل کرتے ہیں، وہ متحدہ علماء بورڈ بن چکا ہے. ہم نے ایک شکایت سیل قائم کیا تھا، ایک رابطہ سیل قائم کیا ہوا ہے، وہ بھی علماء سے رابطے میں رہتا ہے، مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آخر میں ناظرین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ پنجاب سے لے کر لاہور سے تمام عدالتوں نے، ہمارے تمام لوگوں نے جس طرح تعاون کیا، اور بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے، چیف سیکرٹری جتنے بھی گزرے آئے پنجاب میں، ہوم سیکرٹری اوقاف، کسی نے بھی ہمیں تو مایوس نہیں کیا، ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. یہ بھی بتاتے چلو ناظرین کہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے کام کرنے کا بہت جذبہ ہے. متحدہ علماء بورڈ ایک اعزازی باڈی ہے. اور آخر میں اگر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کا ذکر نہ کروں کہ جس طرح پنجاب اسمبلی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ان کے دفتر نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، وہ قابل قدر ہے. میں تمام ملک کے اداروں کا، سی ٹی ڈی پنجاب ہو، ہمارے حساس ادارے ہوں، ایف آئی اے ہو، آئی ایس آئی ہو، آئی بی ہو، ہماری عدلیہ ہو، سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح متحدہ علماء بورڈ سے انہوں نے تعاون کیا اور جس طرح متحدہ علماء بورڈ نے ان کے ساتھ تعاون کیا. اور میرے ممبران جو ہیں متحدہ علماء بورڈ کے ممبران، انہوں نے جو کردار ادا کیا، میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان اور اسلام کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.